الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حضرات محترم، اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ اپنی مخلوقات پہ اگر کسی کے احسانات ہیں تو وہ اللہ رب العزت کے ہیں۔ قرآن عزیز کے اندر اللہ رب العزت اپنے حق کو پورا کرنے کے معاملے میں جو بات ارشاد فرمائی، اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ۔ ہر چیز اللہ کے حضور سجدہ کرتی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، چاہے وہ آسمانوں کے اوپر ہیں یا آسمانوں کے نیچے ہے۔ والشمس، سورج بھی اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے۔ والقمر، چاند بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس کا حق سمجھتا ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ والنجوم، سارے ستارے بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، والشجر، جتنے درخت پودے ہیں سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ والدواب، اور سارے جاندار بھی اللہ کے سامنے اس کا حق سمجھتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں بھی کچھ لوگ کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ، جو اللہ کا حق نہیں پہچانتا اس پہ اللہ کا عذاب حق ہو جاتا ہے۔ درختوں میں بھی کوئی انکاری نہیں ہے، پہاڑوں میں بھی اللہ کے سجدے کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔
درختوں میں علی ھذا القیاس کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے وہ جاندار ہے جو یا بظاہر بے جان نظر آتی ہے، سب کے سب اللہ کے حق کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کا حق اس طرح ادا کرتے ہیں کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے، اور جب یہ طلوع ہوتا ہے اس سے پہلے اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدے میں گر جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت سے عرض کرتا ہے کہ اے مالک مجھے اجازت ہے طلوع ہونے کی، تو اللہ رب العزت اسے اجازت مرحمت فرماتے ہیں تو یہ روزانہ طلوع ہوتا ہے، دنیا کے سامنے اپنی روشنیوں کو بکھیرتا ہے، پھل پھول جو ہے اس میں تازگی بخشتا ہے، اور کائنات کی ہر چیز میں ایک زندگی دوڑ جاتی ہے۔ یہ سورج بھی اللہ کے حکم اور اس کی اطاعت میں سب کچھ کرتا ہے، لیکن اے حضرت انسان جب میری اور آپ کی باری آتی ہے تو پھر ہم دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں۔ وَقَصِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ بہت سے لوگ تو اللہ کے حق کو پہچان لیتے ہیں اور وہ اللہ کے ہاں قابل عزت بن جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو اللہ کے حق کو نہیں پہچانتے وہ ذلیل اور رسوائی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، جس بندے کو اللہ ذلیل کر دے فما لہو من مکرم، اسے کہاں سے عزت ملے گی؟ تو میرے عزیز بھائیو، سب سے پہلی بات جو ہمارے لیے قابل غور ہے، قابل فکر ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی احسانات کا کوئی بدلہ، کوئی حق اگر نہیں ادا کر رہا تو وہ صرف اور صرف انسان ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ ہر انسان کو اپنے لیے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، میں تیرا شکر کر سکوں، اے اللہ تو میری مدد فرما میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ تو میرے عزیز بھائیو، سب سے پہلا حق اللہ رب العزت کا ہے، اور ہم سب پہ فرض ہے اگر دنیا کے کنکر، ریت کے ذرات، اور اگر شجر و حجر اور سارے جاندار وہ سمندر میں تیرنے والے ہیں یا خشکی پہ چلنے والے ہیں یا آسمان پہ پروازیں کرنے والے ہیں، سب اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو اے حضرت انسان تمہیں کیا ہے کہ تجھے اللہ نے شعور بخشا، ساری دنیا کی نعمتیں تیرے لیے بنائی، اور تو اپنے محسن کا، تو اپنے منعم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی ذات کے بعد ہر قوم کے اوپر سب سے زیادہ حق ان کے نبی کا ہوتا ہے، اور من حیث المسلم ہم پہ سب سے زیادہ حق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آج اگر ہمیں اسلام کی توفیق ملی تو کن کی وجہ سے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رب کا بتایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کا طریقہ سکھلایا، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ضلالت و گمراہی سے نکالا، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی میں خوبصورت رنگ بھر دیے اور ہمیں جنت کا رستہ دکھایا۔ اور بہت سے خوش نصیب ان 1400 سالوں میں ایسے ہوئے اور جہاں سے چلے گئے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو قبول کیا اور آپ کے احسانات کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کا حق ادا کیا۔ آپ کا حق کیا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلا
نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم آپ کے فرما بردار بنیں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمے کو اپنے لیے زندگی کی سب سے اہم اساس تصور کریں کہ میرے نبی نے مجھے یہ حکم دیا، مجھے ہر صورت اس کی تعمیل کرنی ہے۔ اللہ ہمیں ایسا اچھا انسان بنا دے۔ تو میرے بھائیو، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، ہمارے لیے اتنی شدید تکلیفیں اٹھائیں اور اس ہدایت کے رستے کو دکھانے کے لیے اتنی اذیتوں کو برداشت کیا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کون سی تکلیف ہے جو برداشت نہیں کی۔ تو اب ہم پہ حق ہے کہ ہم آپ کے لیے کچھ کریں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہمارا رب ہمیں یہ بات بتلاتا ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ جس نبی کے اتنے احسان ہے تم پہ، اب تمہارا حق یہ ہے کہ تم اس پاک پیغمبر پر درود بھیجا کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، جب کوئی شخص کسی کے لیے کام کرتا ہے اور کام کا حق ادا کرتا ہے تو پھر وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ فوج میں کوئی ایسی خدمت انجام دیتا ہے تو سالار جو ہوتا ہے وہ اسے سلوٹ کرتا ہے، اور اللہ کا یہی طریقہ ہے، جب ایک انسان اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کے اس کی جنت پہ پہنچے گا تو اللہ اسے سلام کہیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، تیرا رب رحمان تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اس کائنات میں اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کا صحیح حق اگر کسی نے ادا کیا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات مطہرہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت آپ کی ذات مطہرہ پر درود بھیجتے ہیں۔ درود کیا ہے؟ درود کا معنی ہے رحمت۔ یہ صرف اللہ ہی کی طرف سے آ سکتی ہے، ہماری طرف سے نہیں ہو سکتی، اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہے، اور اللہ اپنی رحمتوں کو نازل کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جس طرح ہم تسبیح کے اوپر، جس طرح ہم انگلیوں کے اوپر یا ہم زبان کے اوپر یہ کلمات ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کوئی درود کی تسبیح نہیں کرتا، اللہ کوئی درود کے کلمات نہیں کہتا، بلکہ اللہ جو رحمتوں کا مالک ہے، اللہ اپنی رحمتوں کو بھیجتا ہے۔ جب اللہ کی طرف درود کی نسبت کریں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا اللہ اپنی رحمتوں کو نازل فرمانے والے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر۔ جب اس کی نسبت ہوگی فرشتوں کی طرف تو وہ فرشتے اللہ کی رحمتوں کو لانے والے ہیں، کیونکہ فرشتے اللہ کے ورکر ہیں، اللہ کے لیے کام کرنے والے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ جو حکم دیتے ہیں وہ صرف وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی اس میں کس کا نقصان ہے، کس کا فائدہ ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے کسی معاملے کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتے ہیں۔ تو جب نسبت ہوگی فرشتوں کی طرف، فرشتے ان رحمتوں کو لانے والے ہیں، اور جب ہوگی ہماری طرف تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب سے التجا کرو، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمتیں بھیج اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں، آپ نماز کے لیے آئے اور آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے چاہت کے ساتھ وقت سے پہلے آئے اور پہلی صف میں بیٹھے۔ اب چونکہ انہوں نے نیکی کے معاملے میں سبقت کرنے کی کوشش کی،
اور کوشش کی کہ ہم جائیں گے نماز کی ادائیگی کے لیے، جا کے پہلی صف میں بیٹھیں گے. تو اللہ کو یہ عمل ان کا اتنا خوبصورت لگتا ہے. ان کے متعلق بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم تک پہنچائی کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول. اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو لوگ پہلی صف میں آ کے بیٹھتے ہیں، پہلی صف والوں پر. ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی الصف الثانی، کیا دوسری صف والوں پہ نہیں؟ آپ نے پھر کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول. اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نماز کے لیے آنے والوں میں جو پہلی صف میں بیٹھتے ہیں. اس نے پھر سوال کیا وعلی الصف الثانی، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا دوسری صف والوں پہ نہیں؟ آپ نے پھر فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول. اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پہلی صف والوں پر. وہ صحابی پھر نہ تھکا، چوتھی مرتبہ پھر کہہ دیا وعلی الصف الثانی. آپ نے پھر چوتھی مرتبہ کہا نعم وعلی الصف الثانی، ہاں دوسری صفوں والوں پر بھی. لیکن یہ بات یاد رکھیں، چونکہ انہوں نے کام میں سب سے زیادہ فوقیت کی کہ ہم وقت پہ جائیں، وقت سے پہلے پہنچیں، پہلی صف میں جا کے اپنی جگہ بنائیں، تو اس لیے اللہ نے اس بات پہ خوش ہوا ہے. اسی طرح انبیاء 1,24,000 ہیں، اور 1,24,000 میں سے سب سے زیادہ فوقیت جس نے لی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں، لوگوں کی خیر خواہی میں، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس پاک پیغمبر پر جنہوں نے نبیوں کی صفوں میں بھی سب سے پہلی صف میں جا کے بیٹھے، سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی، اللہ کی اطاعت میں سب سے زیادہ آگے بڑھ کے سارا کچھ کیا. اس لیے اے لوگو، تمہیں بھی تمہارا رب حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنو. کافروں کو نہیں کہا، یا ایھا الناس نہیں کہا، کیونکہ ان کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، وہ تو اللہ کا حق نہیں ادا کر رہے، اس کے رسول کا حق کیا ادا کریں گے. یہ صرف اہل ایمان کو کہا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھیجو اس پاک پیغمبر پر جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں جنت کا رستہ دکھایا. اس لیے اس پاک پیغمبر کا احسان ہے، اور احسان کا بدلہ تو ہم نہیں دے سکتے، کم از کم یہ تو کرو اس نبی پہ درود بھیجو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پھر دیکھیں کہ انسان سوچ سکتا ہے کہ دیکھیں جی میں درود بھیجتا ہوں، پتہ نہیں کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے. تو اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے اسپیشلی فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سنن النسائی کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں. حدیث کا نمبر 1282. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض. اللہ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے زمین کے اندر، وہ گھومتے رہتے ہیں. سیاحت کہتے ہیں گھومنا، سیر کرنا. وہ زمین کے اندر گھومتے رہتے ہیں. فی الارض یبلغونی فی امت السلام، جب بھی میری امت میں سے کوئی مجھ پہ درود یا سلام بھیجتا ہے وہ اس درود اور سلام کو پہنچاتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیو دیکھیں، اللہ نے ہمارے ذہن میں سوچ ہی نہیں آنی چاہیے کہ ہمارا درود کیسے پہنچے گا.
اللہ نے اس کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیو، سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے کہ یہ ہم پہ حق ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر درود پڑھیں، درود بھیجیں، ان کے لیے سلام بھیجیں۔ یہ ہم پہ فرض ہے، حق ہے۔ لیکن اللہ کوئی بھی حق جب لیتا ہے نا، مفت میں نہیں لیتا۔ اگر کوئی وہ حق ادا کرتا ہے تو پھر اللہ اسے اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ہم یہ حق ادا کرتے ہیں، نبی مکرم کے احسانات کو مانتے ہوئے آپ کی ذات مطہرہ پر درود بھیجتے ہیں، تو ہمیں کیا ملے گا؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ خادم رسول تھے۔ یہ حدیث بھی امام نسائی رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن النسائی میں لائے ہیں کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی صلاۃ واحدۃ، جس شخص نے ایک مرتبہ مجھ پہ درود بھیجا، اسے 3 انعام ملیں گے۔ نمبر 1، صلی اللہ علیہ 10 صلوات، اللہ اس بندے پر پہلا انعام یہ کریں گے کہ 10 رحمتیں اس پہ نازل کریں گے۔ جس نے ایک مرتبہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر درود بھیجا، صلی اللہ علیہ 10 صلوات، اللہ رب العزت اس بندے پہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ نمبر 2، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، وحطت عنہ 10 خطیئات، انسان کی زندگی میں خطائیں ہوتی ہے اور خطائیں توبہ سے معاف ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ ایک پروسیس دے دیا کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ پہ ایک مرتبہ درود بھیجے گا، پہلا انعام اللہ یہ دیں گے کہ 10 مرتبہ اس پہ رحمتیں بھیجیں گے، دوسرا انعام یہ دیں گے اس کے 10 گناہوں پہ قلم پھیر دیں گے۔ وَحُطَّتْ عَنْهُ 10 خَطِیئَاتٍ، اور تیسرا انعام یہ ہوگا، وَرُفِعَتْ لَهُ 10 دَرَجَاتٍ، اللہ اس کے 10 درجات کو بلند کر دیں گے۔ درجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ جنت کے درجات مطلب سٹیپ، منزلیں، کہا یہ کیا ہے، کیسی منزلیں ہوں گی؟ آپ نے فرمایا، ایک درجے سے دوسرے درجے کا، ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا ہے۔ اتنی بلندی عطا کرے گا اس شخص کو جو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کی ذات مطہرہ پر درود بھیجے گا۔ اور پھر یہی نہیں، ایک بہت بڑا انعام جو چوتھا انعام آپ کہہ سکتے ہیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں جس شخص سے ہم محبت کرتے ہیں یا جس شخص کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اس کا قرب مل جائے، میں اس کے قریب ہو جاؤں یا وہ میرے پاس آ جائے۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے، وہ اس کا دوست ہے، وہ اس کا رشتہ دار ہے، وہ اس کا والد ہے، ماں ہے، جو بھی ہے، جس سے وہ انتہائی محبت کرتا ہے، اس کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ میرا اور اس کا قرب بڑھ جائے، نزدیک ہو جائیں ایک دوسرے کے۔ اور تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ میں قریب ہوں، تو نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ یہ بتایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے دن جب ساری مخلوق جمع ہوگی، میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا اکثرہم علی صلاۃً، جو بندہ مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے۔ یعنی جتنا کوئی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی عقیدت میں، آپ کی ذات مطہرہ پر درود پڑھتا ہے، اتنا ہی وہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ اور پھر یہی نہیں میرے عزیز بھائیو، یہ 5واں انعام ہے جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ یہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صلی علی احد صلاۃً، جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، الا صلت علیہ الملائکۃ، اس پہ فرشتے درود پڑھتے رہتے ہیں، ما دام یصلی علیہ، اس وقت تک فرشتے اس پہ درود پڑھتے ہیں جب تک وہ مجھ پہ پڑھتا رہتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِّن ذَلِكَ أَوْ لِيُقْصَرْ، اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ مجھ پہ کم درود پڑھتا ہے یا زیادہ پڑھتا ہے۔ کم پڑھے گا تو اس کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوگا، زیادہ پڑھے گا تو اسے بھی فرشتے اس پہ زیادہ درود پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر دیکھیں ہم سب لوگ حاجت مند ہیں اور اپنی حاجتوں کے لیے اپنے رب کے حضور دعائیں کرتے ہیں۔ اکثر اوقات ہمارے دل میں یا ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، بڑا وقت ہو گیا ہے دعائیں کرتے ہوئے دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے جو اللہ قبول نہ کرے، لیکن اگر اس کو شرائط کے مطابق مانگا جائے۔ ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے، اگر اس اصول کے مطابق بات کی جائے تو سننے والا اس کی بات کو سنتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کسی عدالت میں خود ہی جا کے گھس جائیں اور جا کے جج کے سامنے بات کرنی شروع کر دیں تو وہ آپ کی بات نہیں سنے گا، کیونکہ عدالت کے کچھ ایٹیکیٹس ہیں، کچھ اس کے آداب ہیں، ان کے مطابق عدالت میں جا کے اپنا استغاثہ دائر کرنا پڑتا ہے، پھر وہ استغاثہ سنتے ہیں اور اس پہ فیصلہ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ دنیا کی سب سے بڑی عدالت اللہ کی عدالت ہے، اس کے بھی کچھ ایٹیکیٹس ہیں، کچھ آداب ہیں، اگر ان آداب کے ساتھ جائیں تو پھر اللہ اس کی بات کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ اور یہی بات پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں قال كنت اصلي والنبي صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر معه، ایک دن ہم نے نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس وقت سیدنا ابو بکر اور عمر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم دعوت لنفسی، کہتے ہیں پھر میں نے نماز کے بعد دعا مانگنی شروع کی، پہلے میں نے اللہ کی تعریف کی، اس کے بعد میں نے درود پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کے متعلق، پھر میں نے دعا اپنے نفس کے لیے جو میری خواہش تھی، جو میری حاجت تھی، میں نے دعا کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اسی وقت کہا سل تعطا، سل تعطا، عبداللہ اب تم سوال کرتے جاؤ، اللہ تمہیں عطا کرتا چلا جائے گا۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ دعا کے آداب، اس کے ایٹیکیٹس میں سے یہ سب سے اہم بات ہے کہ ہم اپنی دعا کا آغاز اللہ کی تعریف سے کریں، اور اس کے بعد پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اور اس کے بعد دعا کریں۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دیتے ہوئے کہا سل، اب تم سوال کر، تعطی، تیری بات کو قبول کیا جائے گا، تیری بات کو قبول کیا جائے گا، اب تم سوال کرتا جا، تمہیں دیتے جائیں گے اللہ رب العزت۔ اسی طرح ایک حدیث میں اس کی اور بھی وضاحت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھی، نماز کے بعد ایک شخص اس نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگا، کہتا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی۔ آپ نے یہ بات سن لی، آپ نے اسے کہا عجلت ایھا المصلی، اے مصلی تو نے نماز پڑھنے والے تو نے بہت جلدی کر دی۔ پھر آپ نے ایک حدیث میں آتا ہے اے نمازی تیری دعا کی طرف اللہ نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ آخر وجہ کیا ہے، مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، میں نے تو بڑے پیارے کلمات کہے ہیں، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، وارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم کر دے، وارزقنی، اللہ مجھے رزق دے، وعافنی، اللہ مجھے عافیت عطا فرما۔ یہ میں تو بڑے پیارے لفظ کہہ رہا ہوں، اللہ سے التجا کر رہا ہوں، آپ فرما رہے ہیں تو نے جلدی کی، اللہ نے تیری دعا کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ پھر آپ نے اسے سمجھایا کہ جب تم دعا کرو تو سب سے پہلے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر اس کے بعد مجھ پہ درود بھیجو، اور پھر اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کریں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ایک اس کا انعام یہ ہے کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو شخص دعا کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر درود بھیج کے اپنی دعا کا آغاز کرے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، آج ہر انسان کے لیے سلامتی سب سے زیادہ اشد ضروری بن گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ بات سکھلائی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ نماز کو ختم کر لیتے فلما انصرفت، پھر آپ اپنا رخ انور ہماری طرف پھیرتے تو اس وقت آپ کی زبان مطہرہ پہ یہ ہوتا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ سلامتی تو ہے، ومنک السلام، اور تجھی سے سلامتی مل سکتی ہے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، تیرا چہرہ بڑا بابرکت، عزت والا اور جلالت والا ہے۔ تو جب سلامتی اللہ سے مل سکتی ہے تو ہمیں اللہ سے سلامتی مانگنی چاہیے۔ اور دوسرا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سلامتی عطا کرے تو اس کا طریقہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء ذات یوم والبشرا فی وجہہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ فقلنا، ہم نے آپ سے عرض کیا انا لنری البشرا فی وجہک، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ آپ خوشی سے چمک رہا ہے، کیا سبب ہے، کیوں آپ اتنے خوش ہیں؟ فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے انہ اتانی الملک، میرے پاس فرشتہ آیا، فقال، اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک یقول، بے شک آپ کے رب نے یہ بات کہی ہے، اما یرضیک انہ لا یصلی علیک احد، کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ آپ کی امت میں سے کوئی ایک آدمی جب آپ پہ درود بھیجے علیہ عشرن تو میں اس پہ 10 مرتبہ درود بھیجوں گا۔
پھر فرمایا ولا یسلم علیک احد الا سلمت علیہ عشرا، مگر کوئی آپ کا امتی آپ پہ سلام ایک مرتبہ بھیجے گا تو میں اسے 10 سلامتیاں عطا کروں گا۔ تو اس لیے ہم اللہ کی رحمت کے بھی محتاج ہیں اور ہم سلامتی کے بھی محتاج ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہم پہ ہو اور ہمیں سلامتی عطا ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں ان کے لیے اللہ سے التجا کریں اور آپ پہ سلام بھیجیں، سلامتی کی دعا آپ کے لیے کریں۔ اب سوال یہ ہو کتنا درود، اور یہ آخری بہت بڑا فائدہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت پیارے صحابی تھے، اللہ نے انہیں خوبصورت آواز بھی دی تھی، یہ حافظ قرآن بھی تھے، اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کر کے یہ کہا کہ آپ ابی کے پاس جا کے سورۃ بینہ سنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابی کے پاس جا کے سورۃ بینہ سناؤ، یا یہ حدیث میں آتا ہے کہ ابی سے کہو کہ وہ سورۃ بینہ سنائے۔ یہ 30ویں پارے کی ایک سورت ہے۔ حضرت ابی رونے لگ گئے، یہ خوشی کے آنسو تھے، رونا تھا۔ کہا یا رسول اللہ میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ابی، تیرے رب نے تیرا نام لے کے کہا ہے۔ کتنے وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا رب ان پہ اتنا راضی ہے کہ وہ خود ان سے قرآن سنتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ حضرت ابی بیان کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی، میں آپ کی ذات پہ درود بھیجتا ہوں یا بھیجنا چاہتا ہوں، میں کتنا درود بھیجوں؟ فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما شئت، جتنا تو چاہے۔ قال، ابی کہنے لگے قلت الربع، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی دعا جب مانگوں تو اس کا 1/4 چوتھا حصہ درود بھیجوں؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما شئت، جتنا تو چاہے، فإن زدت فهو خیر لک، اگر تو اس سے بھی زیادہ بھیجتا ہے تو تیرے حق میں بہتر ہے۔ پھر حضرت ابی کہنے لگے میں نے کہا قلت النصف، کیا میں آدھا درود بھیجوں اور آدھی دعا مانگوں؟ قال، نبی کریم ارشاد فرمانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا تیری مرضی ہے، اگر تو اس سے زائد بھی کرے گا تو تیرے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ پھر وہ کہنے لگے فالثلثین، کیا میں 2/3 بھیجوں؟ آپ نے پھر یہی کلمہ کہا ما شئت، اگر تو چاہے تو ٹھیک ہے، فإن زدت فهو خیر لک، اگر تو اس سے زیادہ بھی کرے گا تو یہ تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ قلت، کہتے ہیں میں نے کہا اجعل لک صلاتی کلہا، میں صرف آپ کی ذات پہ درود ہی بھیجوں گا اور کوئی بات نہیں کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اذن تکفی ہمک، پھر تو سن لے اللہ تیری کوئی تکلیف باقی نہیں رہنے دے گا، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبَكَ، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ میرے بھائیو، اتنی عظیم نعمت ہے یہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا کی، جو بظاہر تو ہم حق ادا کرنا ہے، لیکن اگر یہ حق ادا کریں گے تو اس کے بدلے میں کتنی نعمتیں ہمیں عطا ہوں گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس میں درود کے نام سے بہت سی ایسی چیزوں کو گڑھ لیا گیا ہے جن کا تعلق نہ اللہ سے ہے، نہ اس کے رسول سے ہے، نہ اسلام کے عقیدے سے ہے۔
اور یاد رکھیں ہم صرف درود کے کلمات وہ ادا کریں جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں. اور یاد رکھیں ہم ہر جمعے میں خطبے میں یہ بات آپ کے سامنے یہ پڑھتا ہوں اور یہ میں دہراتا ہوں رسول اللہ کی بات کو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا؟ ان احسن الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کلام ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی کلام کے بعد سب سے بہترین بات جناب محمد الرسول اللہ کی بات ہے. میں کسی کی ذات کے متعلق نہیں کہتا، میں اپنے متعلق کہتا ہوں مجھ جیسے کروڑوں اربوں نہیں کھربوں انسان بھی بن جائیں، ہم نبی کریم کے پاؤں کے نیچے آنے والے ذروں کے برابر بھی نہیں بن سکتے. تو پھر ہماری بات رسول اللہ سے افضل کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کسی مولوی کے گھڑے ہوئی باتوں کو درود مت سمجھو، وہ درود نہیں ہے، وہ ہماری ہلاکت ہے. درود وہ ہے جو رسول اللہ نے ہمیں سکھلایا، وہ کون سا ہے؟ سلام کون سا ہے جو رسول اللہ نے سکھایا، وہ کون سا ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حکم دیا کہ آپ پہ سلام بھیجیں، کیسے بھیجیں؟ آپ نے سکھایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. یہ سیکھ لیا. پھر دوسرا سوال کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ سلام کی تو سمجھ آ گئی، لیکن یہ بتائیں آپ پہ درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے وہ بھی سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے بھی درود کے کلمات ہیں سب سے افضل کلمات یہ ہیں. اور اس کے علاوہ بھی رسول اللہ نے سکھائے. آپ دیکھیں، آپ اپنی زندگی کے معمول کچھ بنائیں. آپ نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے، جب آپ مسجد میں قدم رکھیں تو آپ دونوں کلمات کہہ سکتے ہیں. رسول اللہ نے جو دعا سکھلائی وہ یہ تھی، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اب یہ دونوں کام تین کام ہوئے. بسم اللہ، اللہ تیرے نام سے داخل ہو رہا ہوں. والصلاة والسلام علی رسول اللہ، درود اور سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے تیرے گھر میں آنے کا رستہ دکھایا. والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اب اپنے لیے مانگ رہا ہے، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. جب باہر نکلنا ہے تو انسان نے اللہ کے فضل کو تلاش کرنا، رزق کی طلب کے لیے جانا. پھر کہیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم. اللہ کے نام سے اب نکل رہا ہوں. درود و سلام ہو اس پاک پیغمبر پر جس نے مجھے زندگی کے ڈنگ سکھائے. اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ اب تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. اور مسجد سے نکل کے باہر جانے لگا ہوں، اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم، اے اللہ شیطان مردود کی شرارتوں سے مجھے بچا کے رکھنا. تو ہم ہر قدم پہ ہمیں یہ حکم ہے، اللہ کی تعریف، پیارے نبی پر درود اور آپ پہ سلام. اور شاید ہم نے سمجھ لیا ہے کہ چند گویے کھڑے ہو کے ایک پڑھے دوسرا ان کے ساتھ گائے تو اس کا نام درود و سلام ہے. واللہ باللہ ثم تاللہ یہ نہیں ہے. درود و سلام یہ ہے کہ ہر شخص اپنے دل کی عقیدت
پیارے اللہ کے احسانات اور اس کے نبی کے جو ہدایت کے رستے انہوں نے ہمیں دکھلائے انہیں ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنا یہ حق ادا کرے، اور جس خلوص کے ساتھ کرے گا اس خلوص کے ساتھ اللہ اس کے بدلے عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی شخص سمجھ لیتا ہے، ہاں آخری بات ایک اور عرض کر دوں، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام کو درود پڑھے گا تو آپ نے ارشاد فرمایا وجبت، اس بندے کے لیے حلت لہ الشفاعہ، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے کہ میں اس بندے کی شفاعت کو ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد صبح کے اذکار میں 10 مرتبہ رسول اللہ پہ درود بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، یہ آج کا دن جمعے کا دن ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، سب سے افضل دن ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دن اسپیشلی مجھ پہ درود بھیجے گا وہ اللہ کی خاص رحمتوں کا مستحق بن جائے گا۔ اور اسپیشلی جمعے کے دن فجر سے لے کر مغرب کی اذان تک ہمارے پاس وقت ہے، ہم کثرت کے ساتھ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر درود بھیجیں۔ اور دیکھیں ہر دن ہم میں سے ہر شخص کا ایک وظیفہ، جس طرح دوسرے معاملات ہیں، جس طرح اللہ کی تعریف ہم کرتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اسی طرح ہمارے وظائف میں ایک وظیفہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جس پاک پیغمبر کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دین حق نصیب فرمایا، ہم ان کی ذات مطہرہ پر کتنا درود بھیجتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم اس بات کو بھول گئے جس طرح کہ عمومی طور پہ ہم بھولے ہوئے ہیں، اور یہ بھی بھولنا ہے کہ صحیح درود نہ پڑھنا، اپنی مرضی کے درودوں کو پڑھتے رہنا، یہ درود لکھی، تاج، ماہی، نور، یہ فلاں فلاں، واللہ باللہ ثم تاللہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں یہ رسول اللہ کے کلمات نہیں ہیں۔ یہ سارے کے سارے گھڑے گئے ہیں، اور اس میں بے شمار ایسے کلمات ہیں جس پہ اللہ کی توحید پہ زد آتی ہے۔ اس لیے صرف وہی کلمات درود کے آپ پڑھیں جو رسول اللہ نے ہمیں سکھلائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ، جس شخص کو یہ بھلا دیا گیا کہ اپنے نبی پہ درود بھی بھیجنا ہے، آپ نے فرمایا خطیئ طریق الجنہ، اس شخص کو جنت کا رستہ بھلا دیا گیا، یعنی وہ جنت کے رستے پہ جا ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم اپنی زندگی میں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ ہم پہ حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور آپ کے حقوق کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہمیں حکماً فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے بڑا بخیل اور بد نصیب بدبخت وہ شخص ہے جس کے سامنے آپ کا نام ذاتی یا صفاتی لیا جائے اور وہ آپ کا نام سننے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا، وہ بدبخت بھی ہے، وہ بد نصیب بھی ہے، اور اللہ ایسی بد نصیبی سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔